تراویح سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے, تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا. دن کا روزہ رات کا قیام, دن کا روزہ رات کا قیام. تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا. اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی, کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا یہی تراویح ہے اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں. تو اس لیے, اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے, الگ الگ نہیں ہے. ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں, جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت, لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں, جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں. تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے, تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں. مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے, حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے. اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے. تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ. جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے, گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں, 20 رکعت پڑھیں. اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں ہو, اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں. بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے, اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے, لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں. لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں, جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں. یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی, تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے. تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے, قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے, جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا. تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ, آپ یہ فضیلت حاصل کریں. کیونکہ شاعر نے کہا تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری, کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو, یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی. تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم. اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے, واجب ہے یا نہیں, اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں, کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا. اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا. لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. انڈیا سے پوچھا میرا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہے, کسی نے بتایا کہ یہ شیطانی حرکت ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے تو اس سے نجات کیسے ملے گی؟ جس نے بتایا ہے اس نے شیطانی حرکت کی ہے. باقی حمل کا بار بار ضائع ہونا یہ تو خواتین میں نارمل ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے گائنی کی ڈاکٹرز ہیں, بڑی ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. تو یا کوئی ماہر حکیم ہو, طبیبہ ہو, ماہر ہو. حکیموں میں 2 نمبر بہت ہوتے ہیں, تو اس لیے 1 نمبر حکیم کو تلاش کریں. کوئی ماہر ہو تو اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پرانا مرض ہے یہ. تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. نو شہر و فیروز پاکستان سے, اگر قرآن پاک یاد ہو اور ایام حیض میں زبانی پڑھا جائے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں, حیض میں قرآن نہیں پڑھ سکتے, اس پہ میں مدلل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. سیف الدین ضیاء دہلی سے, میرے امتحان شروع ہونے والے ہیں جس کا ٹائم 12:30 ہے, تو میں ظہر کی نماز کس وقت ادا کروں گا؟ بھائی یہ مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں ظہر کے ٹائم شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے. تو امتحان اگر 12:30 پہ شروع ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے تو پہلے پڑھ لیں ظہر کی نماز. اور اگر ظہر کا وقت 12:30 تک شروع نہیں ہوتا تو پھر امتحان ختم ہونے کے بعد اگر ظہر کا وقت قائم رہتا ہے تو پڑھ لیں, امتحان ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں جتنی دیر بیٹھوں گا ظہر کا پورا وقت ختم ہو چکا ہوگا, نقشے میں دیکھ لیں, میپ میں, یعنی جو جدول ہوتا ہے نا جس میں نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو امتحان کے دوران نماز پڑھنی پڑے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بہانے سے چلے جائیں, واش روم چلے جائیں یا کہیں بھی وضو کر لیں اور پھر جا کے جلدی سے 4 فرض پڑھ لیں. آپ سنتیں ایسی مجبوری میں چھوڑ دیں آپ, لیکن فرض نماز کسی قیمت پہ قضا نہیں ہو سکتی, خوب سمجھ لیں. عائشہ اختر راجستھان انڈیا سے, ہمارے ہاں 2 باتیں بڑی عام ہیں. ایک یہ کہ حشر میں ایک سوال ہوگا جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا پیر کون ہے, اگر اس کا جواب نہیں دے پائے تو جہنم میں جائیں گے. دوسری یہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, اس لیے پیر بنانا بہت ضروری ہے. تو مہربانی کر کے بتائیں کیا یہ باتیں درست ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو بالکل ہی کالعدم ہے کہ حشر میں سوال ہوگا آپ کا پیر کون ہے. نہ پیر کا سوال ہوگا نہ منگل کا سوال ہوگا, ذہن میں رکھیں. باقی یہ کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, یہ کسی حد تک درست بھی ہے کسی حد تک غلط بھی ہے. درست اس سینس میں ہے کہ
عام طور پر جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا اور آپ صاحب علم کو اپنا رہبر بھی نہیں بناتے تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر گمراہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، غلط قسم کے اسکالرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں آپ۔ تو صحیح علماء جو صحیح علم رکھتے ہیں ان کو پیر و مرشد بنائیں آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، ان سے رابطہ کرو۔ تو اس سینس میں علماء پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ تو آپ جس کو بہتر سمجھیں کہ یہ اس کے پاس تقویٰ زیادہ، علم زیادہ ہے، تو اس کو اپنا بڑا بنا لیں، لیکن وہ خود سنت کا متبع ہو، خود توحید پرست ہو، بدعتی نہ ہو، شہوت پرست نہ ہو، حب دنیا کا مریض نہ ہو، تو یہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بے لگام اونٹ جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا آپ، جو علماء کو فالو نہیں کرتے پھر کدھر جاتے ہیں۔ اور غلط مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ پیر بنانا گویا فرض ہے، تو بھائی فرض نہیں ہے، اصل ہے قرآن و سنت پہ چلنا۔ تو علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ آپ چل لیں، بے شک کسی کو پیر و مرشد نہ بھی بنائے، تو جو اصل ہے شریعت کو فوکس کرنا ہے۔ تو اگر کوئی پیر بنائے بغیر بھی شریعت پہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پیر شیطان ہے۔ ہاں چلے وہ علماء کی نگرانی میں ہی، تو عملی طور پر علماء ہی کو پیر بنائے گا وہ، لیکن زبان سے نہیں کہے گا کہ میرے پیر ہیں وہ۔ محمد حارث انگلینڈ سے، یہاں 90% مرغی کے انڈوں میں سرخ اسپاٹس ہوتے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ مرغی کی فارم میں چہل قدمی کی وجہ سے یا دیگر کسی وجہ سے کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ سرخ اسپاٹس کیوں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر انڈا وہ اتنا خراب ہو جائے، ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس میں سرخ اسپاٹ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سڑنے لگتا ہے، وہ خبائث میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ کو پولٹری فارم والے ہی بتائیں گے کہ سرخ اسپاٹ کس چیز کا ہے، بلڈ کا ہے، پھر تو غلط ہے، بلڈ کا اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ساؤتھ افریقہ، کیا بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرمائے بریلویوں کی مسجد میں اذان دینا کیسا ہے؟ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں بریلویوں کی مسجد میں وہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں، پھر مجھے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اذان پڑھیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی، تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ رہنمائی فرمایا اذان تو بھائی کسی بھی مسجد میں دی جا سکتی ہے، باقی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے۔ جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو بھی مشرک ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو۔ تو اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو چاہے وہ دیوبندی کرے چاہے اہل حدیث کرے، بعض دیوبندی بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ شرکی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ایسے پیر و مرشد جاہل ہیں، دیوبندیوں میں بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، لیکن ان کے یہ عقیدے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم جہاں سے آپ کو پکاریں آپ ہماری جواب کا جواب دیتے ہیں اور ہماری پکار پہ لبیک کہتے ہیں، اس طرح کے ان کے بھی عقیدے ہیں۔ بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور شاید اہل حدیث میں بھی ہوں ایسے، لیکن میرا خیال ہے اہل حدیث میں ذرا مشکل ہی ہے اس طرح کے لوگ، لیکن جاہل پیر جہاں بھی ہوں گے تو کیونکہ اہل حدیثوں میں تصوف نہیں ہے تو ان میں یہ چیزیں ذرا کم ہیں، لیکن دیوبندیوں میں بھی کم ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ بعض دیوبندی ہم نے پیروں میں دیکھے ہیں جاہل قسم کے، تو وہ اصل میں دیوبندی ہے ہی نہیں، لیکن لیبل ان کے ساتھ دیوبندیوں کا لگا ہوا ہے۔ اور بریلویوں میں بھی جو مستند ان کے علماء ہیں وہ اس شرک کی نفی کرتے ہیں، لیکن جو بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں جسم کے ساتھ، تو یہ شرک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی امام ہوگا اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو شرکی عقیدہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ عبداللہ آفریدی یو کے سے، یہاں پر ایک مسجد میں بریلوی لوگ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی میں نے بتایا ہے کہ بات دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور جس کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کا وہ منکر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرا ایک لڑکی سے نکاح ہوا تھا جس کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ اب کر رہا ہوں۔ عجیب آدمی ہے بھائی، جب سے یہ نکاح ہوا ہے اس وقت سے اب تک بے سکون ہوں، میری صحت بھی بہت خراب ہے، جب بھی اس سے بات کرتا ہوں تو اور بھی بے سکونی ہو جاتی ہے، نفرت ہوتی جا رہی ہے، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا، میرے حالات بہت خراب ہیں، دل جیسے بجھ سا گیا ہے، میرے حالات کی وجہ سے میرے والدین پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ ایک اور شادی کر لیں میرے بھائی، اس بیچاری کو آپ چھوڑیں گے تو آج کل پتہ ہے طلاق کے بعد لڑکیوں کا ہوتا کیا ہے، اور دوسری بات آپ کی غلطی ہے، آپ کو دیکھ بھال کے شادی کرنی چاہیے تھی، اگر آپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی تو آپ اڑ جاتے، آپ نے دوسرے کی زندگی کو اپنی ماں باپ کی بھینٹ کیوں چڑھا دیا بھائی؟ لڑکا کہتا ہے میرے ماں باپ کا دباؤ تھا، تو بھائی صاحب آپ جو ہے نا ماں باپ کے کہنے میں آ کے آپ کسی لڑکی کی زندگی آپ برباد کر رہے ہو، تو آپ کو اگر نہیں کرنی تھی آپ کہہ دیتے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا، دیکھا ہی ہوگا نا آپ نے یا بغیر دیکھے کر لیا آپ نے، تو اب اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا اور اس بیچاری کو جو ہے نا ماں باپ کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کر لی، تو اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو اس صورت میں ہم کبھی بھی طلاق کا مشورہ نہیں دیتے، لڑکیوں کے ساتھ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں طلاق کے بعد۔ تو
تو آپ کے پاس اللہ نے ایک آپشن دیا 3 مزید شادیاں کریں آپ. اور میں انشاءاللہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جب آپ ایک اور شادی کریں گے تو اس پہلی بیوی سے بھی آپ کو محبت ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی ایک ڈیزائرز ہیں جو جسمانی ڈیزائرز ہیں وہ جب دوسری بیوی سے پوری ہوں گی تو اس کو آپ اس طور پر قبول ذہن کر لے گا کہ بھائی چلو میرے نکاح میں یہ پہلی عورت ہے جو میرے نکاح میں آئی ہے. انسان کو پہلی بیوی سے اس بیس پہ بھی محبت ہوتی ہے کہ میں جب کما رہا تھا تو پہلی عورت میری زندگی میں آئی ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا لوگوں کی بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں, کیوں بھائی یہ میری جو ہے نا زندگی میری اس کے ساتھ گزری ہے. تو میں مشورہ آپ کو نہیں دوں گا. باقی شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ مرد جب طلاق دینا چاہے کسی معقول وجہ سے وہ طلاق دے سکتا ہے, بشرطے کہ طہر میں پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے, ہم بستری کیے بغیر, وہ جو طلاق کا سنت طریقہ ہے. تو اس طریقے سے طلاق دیں گے, طلاق ہو تو جائے گی, لیکن بہرحال شریعت نے اس کو ناپسند کیا. اب غزل الحلال, حلال ہونے کے باوجود ناپسند کیا. تو حلال ہے آپ کے لیے ایسی لڑکی کو ڈیورس دینا, لیکن بہرحال ناپسندیدہ کام ہے. تو ناپسندیدہ کام کے کبھی بھی مشورے نہیں دیے جا سکتے, اور خاص طور پر اپنی بہن بیٹیاں جو آپ کی بیٹیاں بعد میں ہوں گی ان کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ طلاق کے بعد بیچاری لڑکیوں کا حشر کیا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان کو اتنا زیادہ بوجھ دل پہ نہ لیں, ایک اور شادی کریں اور اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ اس کی محبت بھی انشاءاللہ ڈال دے گا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رمضان میں نفلی عبادت کرنا افضل ہے؟ نفلی عبادت کہاں کرنا افضل ہے؟ گھر میں کرنی چاہیے یا مسجد میں؟ تمام تر نفلی عبادتیں گھر میں کرنا ہی افضل ہیں. ہاں مسجد میں بھی کی جا سکتی ہیں, بعض دفعہ گھر میں دل نہیں لگ رہا ہوتا تو مسجد میں کر لیں, لیکن افضل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے گھر میں. البتہ اشراق کی جو نماز ہے نا اس میں جو حدیث میں آتا ہے کہ فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں, تسبیح کریں, اور سورج جب طلوع ہو جائے اچھی طرح سے تو پھر 2 رکعت پڑھ لیں, تو وہ مسجد میں ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں بھی کر لیں, بھلے گھر میں نہیں تو مسجد میں ہی کر لیں, اس چکر میں چھوڑیں نہیں. انڈیا سے سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے تبلیغی جماعت میں جانے کے بارے میں کیا حکم ہے, رہنمائی فرمائیں. ایک ہی راستہ خواتین کے لیے ڈھنگ کا رہ گیا ہے, جہاں وہ پردہ سیکھتی ہیں, جہاں وہ حیا سیکھتی ہیں, اس کے بارے میں بھی حکم پوچھ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ حکم میں اپنی بیویوں کو لے جایا کرو تبلیغ میں میرے بھائی, بہت فائدہ ہوگا. جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو تبلیغ میں لے کر گئے ان کے گھروں میں معمولات زندہ ہو گئے ہیں, تسبیحات تلاوت کی پابندی ہو گئی ہے, تو لے جایا کریں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی نے بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کیے اور ان پیسوں پر بینک نے اس شخص کو بیاض یعنی سود دیا. ان بیاض کے پیسوں کا وہ شخص کیا کرے گا, اس کی وضاحت کریں. غلط کام کیا اس نے, بینک میں کیوں سودی بینک میں رکھے. بہرحال اب رکھ لیا تو جو سود ملا ہے اس کو لے لے اور ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے. عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بہن بھائی ہیں اور 2 بھائی اور 4 بہنیں. الحمدللہ میری ماں اور باپ ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ رہ رہے ہیں. میرے والد کے پاس 3 جائیدادیں تھیں جن میں انہوں نے میری بہنوں کی شادیوں کے لیے 2 جائیدادیں بیچی تھیں, اور ان کی شادی میں انہوں نے انہیں سونا اور پیسہ اور دیگر گھریلو ضروریات جیسی قیمتی چیزیں دے دی تھیں. اور میرے والد نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے آپ کی خاطر کروڑوں کی 2 جائیدادیں بیچی ہیں, آپ کو پیسے اور سونا دیا ہے اور آپ کی شادیاں اچھے طریقے سے کی, باقی جائیداد ان 2 بیٹوں کی ہوگی جو میں اور میرا بھائی ہیں. اور وہ بھی اس وقت اس پر راضی ہو گئے تھے. اب اتنے سال گزر چکے کہ میری بہنیں اس پراپرٹی میں حصہ مانگ رہی ہیں جو میری اور میرے بڑے بھائی کی ہے. میرے والد اور والدہ اب بھی ایک ہی فیصلے پر ہیں کہ باقی ماندہ جائیداد مجھے اور میرے بھائی کو تقسیم کر دیں. الحمدللہ ہماری بہنوں کی اچھی جائیدادیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس جائیداد میں حصہ کا مطالبہ کرنی ہے جو میرے والد نے میرے اور میرے بھائی کے لیے رکھی ہے. جو رقم اور سونا میرے والد میری بہنوں کو ان کی شادی میں میرے والد نے دیا تھا وہ اس حصے کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہے وہ جو جائیدادیں مانگ رہی ہیں. میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ جائیداد اپنے والد اور والدہ سے لے سکتا ہوں؟ کیا اسلام میں اس جائیداد کو قبول کرنا قانونی ہوگا؟ براہ کرم مجھے مشورہ دیں, مسئلہ بتائیں. دیکھو ابھی آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو اس میں نہ بہنوں کا حق ہے نہ آپ کا حق ہے, لیکن آپ کے ابا نے جب کروڑوں کی جائیدادیں یا کروڑوں روپے بیٹیوں کو دے دیے تو اب ابا کو چاہیے کہ اتنا ہی پیسے بیٹوں کو بھی دیں. یہ کہنا کہ جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے یہ غلط ہے, کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد جتنا ابا کا مال ہوگا دوبارہ سے اس میں پوری وراثت تقسیم ہوگی اور بہنوں کو بھی پورا حصہ ملے گا. تو اب اس کا یہی حل ہے کہ ابا چونکہ ابھی زندہ ہے تو زندگی میں یہ کام کر لیں کہ جب بہنوں کو دے دیا ہے تو پھر بیٹوں کو بھی ان کا حصہ زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کر دیں. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے, نہ, ابا کا انتقال ہوگا تو مرنے کے بعد دوبارہ بیٹیوں کا حصہ ملے گا, کیونکہ وراثت مرنے کے بعد اس کا حق ثابت ہوتا ہے. تو جو حق ثابت ابھی ہوا ہی نہیں ابا وہ اس سے دستبردار کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ابھی سے ابا بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, نہیں کریں گے تو اس جائیداد میں بیٹیوں کا پورا حصہ ہوگا. وحید احمد ضلع مستونگ بلوچستان سے مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا خرگوش حلال ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے. غلط کہتے ہیں بھائی, خرگوش حلال ہے, اس کی حلت حدیث سے ثابت ہے. خرگوش اصل میں شاید حرام اس لیے کہتے ہیں, خر کہتے ہیں گدھے کو عربی میں, اور گوش کان کو کہتے ہیں. تو گدھے جیسے اس کے کان ہوتے ہیں نا, تو شاید اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گدھے کے حکم میں ہے. تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ گدھے جیسا کان ہے, خالی ہے, خود گدھا نہیں ہے یہ. تو کان نہ کھائیں آپ, باقی باڈی کھا لیں آپ.
تو باقی خرگوش حلال ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے، کھا سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے فرض نماز میں پڑھے جانے والے نفل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے نوافل فرض نماز کے بعد، یا کبھی بھی جب نفل پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں آدھا ثواب۔ عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بھائی بہن ہیں، 2 بھائی اور 4 بہنیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ شہباز احمد بہار انڈیا سے، کیا بنا توبہ کے قضا نماز ہو جائے گی؟ کافی بار میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہوں، پھر جب وقت ملتا ہے تو اس کی قضا پڑھ لیتا ہوں، جبکہ میں توبہ نہیں کرتا اور دل میں نیت بھی نہیں ہوتی کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا، تو کیا ایسے میں میری نماز ہو جائے گی؟ قضا کرنا نماز کا سب سے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، تو یہ ہلکی بات نہیں ہے جو آپ نے لکھ دی کہ میں نماز قضا کر دیتا ہوں۔ تو بھائی آپ نماز اللہ نہ کرے قضا ہو جائے، سچی توبہ بھی کریں اور پھر اپنے اوپر کوئی سزا بھی رکھیں، کوئی کفارہ دیں، جرمانہ دیں اپنے اوپر، تاکہ نماز قضا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانا چھوڑ دیں ایک ٹائم کا جب جو نماز آپ سے چھوٹتی ہے، تو توبہ کرنے سے باقی یہ کہ گناہ معاف ہوتا ہے اور آئندہ آپ دوبارہ سے پھر عزم کریں نماز پڑھنے کا، لیکن یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان کے نے پوچھا اگر ایک ہی کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہو اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، یعنی کوئی تصویر یا ویڈیو ہی دیکھ رہا ہو اور موبائل کی پچھلی سائڈ نماز پڑھنے والے کی طرف ہو، تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ پتہ نہیں کیا پوچھا ہے، ایک کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، ہاں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو مرضی کر رہا ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا۔ پاکستان سے پوچھا کیا صدقے کے پیسوں کو سر کے اوپر سے وار کر دینا جائز ہے؟ ہمارے ہاں نئی دلہن جب گھر آتی ہے تو صدقے کے پیسوں کو یا مرغی کو اس کے اوپر سے وارا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جہالت والی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک یوٹیوب پہ میں نے کلپ بھی دیکھا تھا، مرغی کو اوپر سے گزارا، اس نے بیٹ کر دی، تو اور پھر مرغیاں ذبح کر کے صدقہ کرنا یہ بھی عجیب سی چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو جس غریب کو دینا ہے تو مرغی کی قیمت ہی دے دو اس کو، آپ وہ جو چاہے گا خرید لے گا، تو یہ دلہن کے اوپر سے نہیں گھمائیں، بس ویسے ہی صدقہ کر دیں اور پیسے صدقہ کیا کریں، مرغیاں نہ گھمایا کریں۔ مسیح الرحمان حیدرآباد انڈیا سے، سعودیہ میں رہتا ہوں، فیملی کے ساتھ اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے، مگر میرے والدین جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں انہوں نے اب تک حج نہیں کیا، کیا والدین کو حج کرائے بغیر میں اپنی بیوی کو حج پر لے جا سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ پہلے حج کر لیں، اگر ماں باپ پہ حج فرض تھا تو پھر ان کو کرا دیں آپ، لیکن اگر ان پہ حج فرض نہیں ہے آپ پہ ہے تو پھر آپ پہلے کر لیں، ماں باپ کو پھر بعد میں کرا دیے گا۔ اور اگر یہ بات ہے کہ آپ پہ حج فرض ہے اور آپ بالکل ینگ ہیں اور ماں باپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے کہ اگلے سال ان میں ہمت نہیں رہے گی، تو پھر ڈیلے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر ماں باپ کو پہلے کرا دیں اور اگلے سال پھر آپ کر لیے گا۔ تو اپنے اوپر بوجھ ڈالو گے تو اللہ خوشیاں دے گا۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ نماز کا بوجھ ڈالو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بوجھ ڈالو، ذمہ داری اٹھاؤ گھر کی، بھائی میری ذمہ ان کو کھلانا۔ غریبوں کا بوجھ ڈالو اپنے اوپر، غربا اور مساکین کا پیٹ بھرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری۔ ہر آدمی کیا سوچے کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے۔ روح پہ جتنا بوجھ ڈالیں گے، روزہ رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری، مجھے رکھنا پڑے گا۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے، تصور نہیں تھا روزہ چھوڑنے کا، اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر چند گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ تم یہ دیکھو حکم کس کا ہے؟ کتنے بڑے بادشاہ نے جو تمہیں پورے سال کھلاتا ہے۔ ہمارے لبرل لوگ نا اپنے آپ کو کافر پہ قیاس کرتے ہیں، یار انہوں نے مذہب سے بغاوت کر کے اتنی ترقی کر لی تو ہمیں رمضان کے روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انہوں نے مذہب سے بغاوت کے ساتھ خدا سے بھی بغاوت کی ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ خدا اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتا، یہ تو دارالامتحان ہے۔ لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی زمین میں عیش و عشرت دیکھ کر تم کبھی بھی متاثر مت ہو، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کے چند دنوں کے چند ٹکے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ تو ابھی سے نیت کر لے، رمضان میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے روزے رکھیں گے، ایک روزہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ وقتی ٹینشن ہے روزہ رکھنے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں دیتا ہے، ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں، ایک خوشی افطار کے وقت۔ سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں، دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی، بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا۔ روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں، عادت ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے، ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں، وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی، چائے و پینے کی، وہ بغیر چائے کے، تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ، باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی، لیکن عادت تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں, چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں, کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی, اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے, میڈیکل سائنس سے ہے, لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی. رمضان میں ایک کام آپ کر لیں, تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی, کنٹرول کر لو. ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے, باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے, جسم کی زکات نکلنا شروع ہوتی ہے, جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے, اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے, پھوڑنے کی چھٹی. کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو, فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے. کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ, حلال حرام کی بات نہیں ہے, ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے, حرام نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہے, اللہ میاں ابھی بھی پابندیاں لگا رہے, اللہ بھی پابندی نہیں لگا رہا, لگا کھا لو, پھوڑ دو, جتنا پھوڑنا پھوڑ دو, پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا, پھوڑ دو. حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا, اچھا کھانے کا. میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں, پکوڑے پھوڑتا ہوں, لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں, پکوڑے نہ کھائیں, یہ غلط ہو جائے گا. جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو, کھا رہے ہو. لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا. لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے, کنٹرول. میں بھی کوشش کروں گا. اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو, میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا, تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے. کوشش کی جا سکتی. سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے. میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں, مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے. شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں, چینی کے نا پیے جا رہے ہیں, کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں, پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی ہے کہ اب کھانا کیسے کھا رہے ہو یار. یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے, نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے ہیں. یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے, افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے افطار پارٹی میں کیک, پیسٹریاں, سموسے, پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا, وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے, اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے ہو تو وہ کھانا لگا دیا. کھانا کیسے, یہ کیا کھایا ہم نے بھائی؟ ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں, تو اب کھانا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے, جو نماز سے پہلے افطاری میں, یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے, پیسٹریاں, پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا, پیٹ, اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت. پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے, اس کو ہضم کرنا شروع کر دو. پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے, وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی. دیسی مرغیاں نا روسٹ, بڑی زبردست تھی وہ, رانے اس کی بھنی ہوئی, ہم نے پھوڑ لی. وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا, تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا, بڑا مزہ آیا. میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی, اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے. اب میں مجھ پہ نا, کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں, مجھ پہ راشا تاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ان کا یہ الفاظ نہیں تھے, لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا ہے اور آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا, تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی؟ تو آپ بہترین, آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر. افطاری میں شربت نہ پیو آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا, آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا نا. مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں, بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. آپ کو جو نیند آتی ہے نا, میٹھا کھانے سے آتی ہے, خوب سمجھ لیں, کارب لینے سے آتی ہے. آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, آپ فریش بھی ہوں گے, نیند بھی نہیں آئے گی, جسم کو طاقت پوری ملے گی. آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں. میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں, اس سے نیند نہیں آئے گی. کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے,
آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا, آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں, آپ زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں, آپ جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ ہو مجھے فون کر رہے ہو آپ نے, آپ اتنا کچھ انتظام کر لیا ہے, پیسے بھجوا دیں. تو کھجورے پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراوی میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی, آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, نہیں وہ ان کی تقریر سنا رہا میں آپ, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, کنٹرول کر لو. میٹھے پہ روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, دیکھو آپ کی صحت, کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا, کس کو دیا ہے, مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے, تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دے, اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور تمیز سے کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے.